کہ بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا صحابی ہو، وہ بھی جہنم کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں یہ صفات صحابہ میں بہترین انداز میں نظر آتی ہیں۔ آپ کے بارے صحابہ میں دیکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک عجیب کیفیت کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم آتا ہے کہ کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، کاش میں درختوں پر چہچہانے والی ایک چڑیا ہوتا جو چہچہاتی اور پھر ختم ہو جاتی، لیکن اس سے کوئی محاسبہ نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کے لیے ویسے تو آتا ہے کہ آپ کا جسم بہت مضبوط تھا، اچھی اپیرنس کے ساتھ تھے، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے تو اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا، اور جب کانپتا تھا تو نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگ گیا تھا ان کے جسم میں، جو طبیب کے نکالنے سے نکل نہیں رہا تھا۔ حضرت علی نے ان سے کہا کہ مجھے نماز کی نیت کر لینے دو، پھر یہ تیر نکال لینا۔ یہ ہے وہ کیفیت۔ یعنی ہوتا کیا تھا، جب نماز شروع کرتے تھے اس خوف سے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کانپنے لگتے تھے، اور جب کانپتے تھے تو ان کا جسم نرم پڑ جاتا تھا، اور جب جسم نرم پڑتا ہے تو ریلیکس آپ کے مسلز کر جاتے ہیں۔ اسی کنڈیشن کے اندر طبیب نے ان کا تیر نکال دیا۔ جب حضرت علی کا دھیان سارا اپنے رب کی طرف تھا۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسا ایمان دے کہ ہمارا واقعی اپنا سارا دھیان اپنی نمازوں کے اندر اپنے رب کی طرف ہو۔ ہم پر بھی ایسی کوئی کیفیت طاری ہو کہ ہم بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے سیل فونز کو، اپنے گھروں کو، اپنی میٹس کو، اپنے کھانے کو، اپنے جانے کو، اپنے یہاں سے وہاں کاموں کو، سب چیزوں کو بھول کر ہم اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں۔ اتنے مصروفیت جب انسان کی زندگی میں ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ذہن میں سارے وہ کام آ رہے ہوتے ہیں جو آپ نے اگلے چند گھنٹوں میں کرنے ہوتے ہیں۔ کہنے کو وہ بھی نیکی کے کام ہیں، لیکن وہ جو نماز آپ کی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے، خود آپ سب محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی کیفیت دے کہ جب ہم نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں حقیقتاً رب یاد آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب تھا اور حالانکہ